شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ جو چیز آسمانوں میں ہے اور جو چیز زمین میں ہے سب خدا کی تسبیح کرتی ہے۔ جو حقیقی بادشاہ پاک ذات غالب حکمت والا ہے، وہی تو ہے جس نے مکہ والوں میں انہی کا ایک رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھیجا، جو ان کے سامنے اس کی آیتیں پڑھتے اور ان کو پاک کرتے ہیں اور ان کو کتاب اور عقل کی باتیں سکھاتے ہیں، اگرچہ اس کے پہلے تو یہ لوگ سرہی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے۔ یہ خدا کا فضل ہے، جس کو چاہتا ہے عطا فرماتا ہے، اور خدا تو بڑے فضل و کرم کا مالک ہے۔ جن لوگوں کے سروں پر توریت لدوائی گئی پھر انہوں نے اس کے بار کو نہ اٹھایا، ان کی مثل گدھے جیسی ہے جس پر بڑی بڑی کتابیں لدی ہوں۔ جن لوگوں نے خدا کی آیتوں کو جھٹلایا ان کی بھی کیا مثال ہے، اور خدا ظالم لوگوں کو منزل مقصود تک نہیں پہنچایا کرتا۔ اے رسول کہہ دو، اے یہودیو، اگر تم یہ خیال کرتے ہو کہ تم ہی خدا کے دوست ہو اور لوگ نہیں، تو اگر تم اپنے وعدے میں سچے ہو تو موت کی تمنا کرو، اور یہ لوگ ان کے اعمال کے سبب جو یہ پہلے کر چکے ہیں کبھی اس کی آرزو نہ کریں گے، اور خدا تو ظالموں کو جانتا ہے۔ اے رسول تم کہہ دو کہ موت جس سے تم بھاگتے ہو وہ تو ضرور تمہارے سامنے آئے گی، پھر تم پوشیدہ اور ظاہر کے جاننے والے خدا کی طرف لوٹا دیے جاؤ گے، پس جو کچھ بھی تم کرتے تھے وہ تمہیں بتا دیا جائے گا۔ اے ایمان والو، جب جمعے کے دن نماز جمعہ کے لیے اذان دی جائے تو خدا کی یاد کی طرف دوڑ پڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو، اگر تم سمجھتے ہو تو یہی تمہارے حق میں بہتر ہے۔ پھر جب نماز ختم ہو جائے تو زمین میں جہاں چاہو جاؤ اور خدا کے فضل سے اپنی روزی کی تلاش کرو، اور خدا کی بہت یاد کرتے رہو، تم دلی مرادیں پاؤ گے۔ اور ان کی حالت تو یہ ہے جب یہ لوگ سودا بکتا یا تماشا ہوتا دیکھے تو اس کی طرف ٹوٹ پڑے اور تم کو کھڑا ہوا چھوڑ دے۔ اے رسول کہہ دو کہ جو چیز خدا کے ہاں ہے وہ تماشے اور سودے سے کہیں بہتر ہے، اور خدا سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔